یہ بات ہے 1920 کی دہائی کی، جب انگریز ہندوستان میں ریلوے لائنیں بچھا رہے تھے۔ لاہور سے ملتان کی طرف ریلوے ٹریک بناتے ہوئے مزدوروں کو زمین کھودتے ہوئے کچھ عجیب اور پکی ہوئی اینٹیں ملیں۔ یہ اینٹیں اتنی مضبوط اور ایک ہی سائز کی تھیں کہ انہوں نے اسے خدا کا تحفہ سمجھا اور ٹریک کے نیچے ڈالنا شروع کر دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ نادانستہ طور پر دنیا کی ایک عظیم ترین تہذیب کے آثاروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ برطانوی آرکیالوجسٹ سر جان مارشل کی ٹیم نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی معمولی گاؤں نہیں تھا، یہ ایک پورا شہر تھا، ایک ایسا شہر جو کسی ماسٹر پلان کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس کا نام رکھا گیا موئن-جو دڑو، یعنی مردوں کا ٹیلہ۔ اس دریافت نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ یونانیوں اور رومیوں سے بھی ہزاروں سال پہلے اس خطے میں ایک ایسی قوم بستی تھی جو علم، ہنر اور شہری منصوبہ بندی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ذرا تصور کریں، آج سے 4500 سال پہلے کا ایک شہر، گلیاں سیدھی، چوڑی اور ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کاٹتی ہوئیں، بالکل آج کے جدید شہروں کی طرح۔ گھر دو دو منزلہ پکی اینٹوں کے بنے ہوئے، ہر گھر میں صحن، کمرے اور سب سے حیران کن بات، ہر گھر میں اپنا باتھ روم اور ٹوائلٹ۔ نکاسی آب کا نظام، ڈرینیج سسٹم، یہ اس تہذیب کا سب سے بڑا کمال تھا۔ ہر گھر کی نالیاں گلی میں بنی ایک بڑی نالی سے جڑتی تھیں، اور یہ نالیاں پورے شہر کو ایک زیر زمین گٹر سسٹم سے جوڑتی تھیں۔ یہ نظام اتنا جدید تھا کہ یورپ کو ایسا سسٹم بنانے میں سینکڑوں سال لگ گئے۔ یہ لوگ صرف انجینئر ہی نہیں تھے بلکہ بہترین آرٹسٹ بھی تھے۔ ان کی مہریں، سیلز، جن پر جانوروں کی شاندار تصویریں اور ایک پراسرار تحریر کندہ ہیں، ان کے ہنر کا ثبوت ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے زیورات، مٹی کے برتن اور مجسمے آج بھی دیکھنے والوں کو حیران ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک پرامن تہذیب لگتی تھی۔ ان کے شہروں میں بڑے بڑے محل، شاہی مقبرے یا جنگی ہتھیاروں کے ذخائر نہیں ملے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک کونسل یا منتخب نمائندے حکومت چلاتے تھے۔ تجارت ان کی معیشت کی بنیاد تھی۔ ان کی بنائی ہوئی چیزیں میسوپوٹیمیا، آج کے عراق تک سے ملی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سمندری راستوں سے تجارت کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے وقت سے بہت آگے تھے، لیکن تقریباً 800 سال تک یہ تہذیب اپنے عروج پر رہی۔ پھر 1900 قبل مسیح کے آس پاس کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ شہر خالی ہونے لگے، منصوبہ بندی ختم ہو گئی اور لوگ آہستہ آہستہ کہیں غائب ہو گئے۔ آرکیالوجسٹ اور مورخین آج تک اس سوال کا حتمی جواب نہیں ڈھونڈ پائے، لیکن کچھ تھیوریز ہیں جو ہمیں اس راز کے قریب لے جاتی ہیں۔ تھیوری نمبر 1، بیرونی حملہ، دی آرین انویژن تھیوری۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وسطی ایشیا سے آنے والے آرین قبائل نے ان پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ کچھ جگہوں سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں سے اس تھیوری کو تقویت ملی، لیکن بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ کسی بڑی جنگ یا قتل عام کے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ تھیوری اب زیادہ تر مسترد کر جا چکی ہے۔ تھیوری نمبر 2، ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، خشک ہوتے دریاؤں اور بنجر زمین کی اینیمیشن۔ یہ آج کی سب سے مقبول تھیوری ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس دوران موسم شدید طور پر تبدیل ہوا، مانسون کی بارشیں کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے دریائے سندھ اور خاص طور پر گھگھر ہاکڑا، جسے کچھ لوگ قدیم سرسوتی دریا بھی مانتے ہیں، خشک ہونے لگے۔ پانی کے بغیر زراعت تباہ ہو گئی، شہروں میں قحط پڑ گیا اور لوگ زندہ رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تھیوری نمبر 3، قدرتی آفات، نیچرل ڈیزاسٹرز، زلزلے اور سیلاب کی خوفناک اینیمیشن۔ یہ علاقہ فالٹ لائنز پر واقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑے زلزلے نے دریاؤں کا رخ بدل دیا ہو، جس سے شہروں میں شدید سیلاب آئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ موہنجو دڑو کی کھدائی سے سیلاب کی کئی تہوں کا پتہ بھی چلا ہے۔
इन तमाम थियरीज के बावजूद एक चीज़ है जो शायद हमें तमाम जवाबात दे सकती है, और वो है उनकी तहरीर। वादिये सिंध के लोग लिखना जानते थे, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी माहिर उनके रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर सका। 400 से ज़्यादा निशानियां हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इनका मतलब क्या है। अगर हम इसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो शायद हम उनके आखिरी दिनों की कहानी खुद उनकी ज़ुबान में जान सकेंगे। ये तहरीर तारीख का सबसे बड़ा हल तलब मुअम्मा है। तो दोस्तों, वादिये सिंध की तहजीब ख़त्म नहीं हुई बल्कि बिखर गई। उनके लोग छोटे छोटे ग्रोहों में बंटकर दूसरे इलाकों में जा बसे और वक्त के साथ साथ दूसरी सकाफ़तों में जम हो गए। उनकी मिरास आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हमारी ज़ुबान, हमारे रस्म व रिवाज और शायद हमारे जीन्स में भी उनका हिस्सा शामिल है। वो एक ऐसी कौम थे जिन्होंने वक्त से पहले मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। एक ऐसी तहजीब जो हमें बताती है कि कुदरत की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी सल्तनत भी बेबस हो सकती है। उनकी खामोश मोहरों पर लिखी तहरीर आज भी अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। क्या हम कभी इस राज को जान पाएंगे? क्या हम कभी उनकी आवाज़ सुन सकेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके ख्याल में इनके साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी थियरी ज़रूर बताएं। अगर आपको तारीख के ऐसे ही पुरअसरार राजों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी अजीम तारीख के इस गुमशुदा बाब के बारे में जान सकें। अगली वीडियो तक के लिए खोजते रहिए और सीखते रहिए।